رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور یہ سٹیج مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام، تحریک لبیک کے ذمہ داران، میرے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا. پہلے وقت لگ جاتا تھا کہ جناب فلاں 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 بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں علامہ فلاں فہامہ. ہمارے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا. وہ سبق یہ تھا کہ ہم کتے پاک رسول ہمارا چھوٹا سا تعارف ہے، دو لفظی تعارف ہے. اب کوئی بھی ہمارا کارکن ہو یا عالم دین ہو یا قائد ہو یا لیڈر ہو یا جناب جو بھی ہو، ہم سب کتے پاک رسول. اور ہم شور کیوں مچا رہے ہیں کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور پھیرا نہ پاؤ. بس ہماری زندگیوں کا مقصد وہ بتا گئے ہیں اور وہ دے گئے ہیں ہمیں راہ. ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے آج کیونکہ حضرت کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو آپ کے حوالے سے چند باتیں. علامہ اقبال کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ.
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ اقبال کہتا ہے بڑی تیز ہے زمانے کی رو۔ اقبال کہتا ہے میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار کو وقت کے یزیدوں کے دربار میں دیکھا، بڑی تیز ہے زمانے کی رو، بڑے بک جاتے ہیں، کوئی اس دربار میں، کوئی آگے کوئی آگے، کوئی حق بات کہتے کہتے ادھر سے لڑک جاتا ہے، کوئی ادھر پھسل جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تم تو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ اقبال کہتا ہے عشق جو ہے نا وہ ایک سیلاب ہے اور آنے والے ہر سیلاب کو تھام بھی لیتا ہے۔ ہاں وہ اگرچہ سیکولرزم کی ہوا لگے اور لوگ کہنے لگے کہ اب پاکستان کی نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں، تو وہ پھر کھڑے ہو کر ایک ممبر پر درویش سر کو ناو پڑھانے والا وہ ایک ویل چیئر پر آ جاتا ہے باہر قوم کو، کہتا ہے تم کہتے ہو میری قوم خراب ہو گئی ہے، یہ امت خراب ہو گئی ہے، کہتا ہے نہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تم یہ چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اس امت میں دوبارہ روح محمد ڈال دوں گا۔ پھر ہم نے دیکھی کہ وہ روح محمد کیسے ڈلی، پھر فیض آباد میں گولیوں کی تڑاہٹ تھی اور گولی تمیز نہیں کرتی کہ اس نے شاہ صاحب کے بدن میں گھسنا ہے یا پیر صاحب کے یا سیفی صاحب کے یا جناب ریحان بھائی کے یا کسی بھی عالم دین کے یا کسی بھی بچے کے بڑے کے، وہ عمر کا بھی تقاضا نہیں دیکھتی، لیکن وہاں بھی کھڑا ہو کر ایک بابا کہہ رہا تھا اور چلے ہو بچے لگ دے ہو، ایسا حضور راستے جان دین آئے بیٹھے ہیں۔ پھر امت کی راہیں سیدھی کی، متعین کی، باہر سے نا بین الاقوامی ایجنڈے آتے ہیں، بین الاقوامی ایجنڈا یہ آتا ہے کہ جی گستاخی کو فلاں ملک میں ہوئی، روڈ آپ اپنے ملک کا جام کرتے ہو، یہاں نعرے آپ یہاں لگاتے ہو، یہاں جناب بند کر کے لوگوں کو پریشانی دیتے ہو، ان کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے قائد نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم اس کو گیٹ بلڈر کو روک نہیں سکتے، میرے قائد نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے روکے گا۔ میرے قائد نے اس شاہکان مصطفیٰ کا قافلہ داتا علی اجمیری کی چوکٹ سے چلایا، ابھی وہ گجر خان کراس کیا تھا کہ وہ گستاخ رسول کہنے لگا میں تمہارا خاک شاہ علی تو میرے قائد نے بتایا کہ آج بھی کوئی اخلاص کے ساتھ پکارے گا، للکار وہ رکھے جو خادم حسین رضوی کی ہو، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہو، جو ممتاز حسین قادری کی ہو، جو محمود غزنوی کی ہو، جو طارق بن زیاد کی ہو، جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو، کوئی للکار رکھے صحیح، آج بھی ہم اس کو صلہ دیں گے۔ صلہ کیا دیا کہ ابھی گجر خان کراس نہیں کیا تھا، اس نے وہاں سے بین الاقوامی سطح پر یہاں رابطہ دیا، اس نے کہا بھائی حضور کے عاشق میدان میں آ گئے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کے بعد یہ گستاخی نہیں کروں گا۔ میرے قائد نے وہ لائن بھی سیدھی کی۔ پھر ایک اور لائن آئی کہ جناب یہ جو سیاست ہے نا، جب اس میں مولوی آ جاتے ہیں، پیر آ جاتے ہیں، نام لے لوگ عزت نہیں کرتے۔ میرے قائد نے کہا چلے ہو عزت کیوں رو دے ہو، عزت کا شاعری کوئی نہیں۔ میرے قائد نے یہ بتایا کہ ایک جی اللہ پہ بیٹھ کر کوئی بڑے ڈیرے نہ ہو، کوئی بڑے خزانے نہ ہو، کوئی بڑے بینک بیلنس نہ ہو، کوئی بڑیا گاڑی نہ ہو، ایک جی اللہ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ کا ہوکا دیا۔ اور پھر بڑے تو بڑے، ایک وہ بابا جو لاٹھی کے سہارے مسجد تک آتا ہے، اور ایک وہ بچہ جو اپنے ہاتھ میں فٹر نہیں تھام سکتا، وہ بھی پکار اٹھا لبیک
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर उस मर्द खुदा को अल्लाह ताला ने दिलेरी दी। मैं कहा करता था जनाब बड़ी जिंदगी देखी है, बड़े लोग देखे हैं, मैं तो आपके करीब हूँ, आपको डर नहीं लगता? फरमाते थे कि मैं हजरत खालिद बिन वलीद की कब्र के साथ हूँ, लोग खड़े होकर नफल अदा किए थे दायां कंधा लाकर, और मैंने कहा था जनाब आप इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल हैं, बहुत ही दलेर हैं, सखियों के माल में कमीनों का हिस्सा होता है। फरमाया उन्होंने सखियों ने मुझे कमीने को दलेरी दे दी। और फिर मैंने कहा हजरत आपको किसी बात से डर नहीं लगता? फरमाते एक बात से डर लगता है, एक शय से डर लगता है। मैंने कहा हजरत वो क्या है? फरमाते क़यामत वाले दिन मैं अपने आका और मौला के सामने किस मुंह से पेश करूं? और यार सोचो जिसने अपनी सारी जिंदगी एक ही सबक पढ़ाया कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, किसी ने कोई बड़े खौफ वाली बात कर दी, आपने फरमाया वाला उनकी ब्रिया फिस समावात। किसी ने कोई जनाब बड़ी खुशी वाली बात कर दी, आप फरमाने लगे, कोई कहता जनाब आपको आए बाहर नेशनलिटी देते हैं, आपका इलाज बाहर करवाते हैं, आप मुस्कुराते हुए एक शेर पढ़ते हैं, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, दो कलम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़। वो आदमी, वो शख्स, वो मर्द दुर्वेश, हल्का दुर्वेश, वो मर्द खुदा कैसा है जिसके गिरेबा में हंगामा रुस्ता। अल्लामा इकबाल कहता है ये कौन गजल सरा है पुरसोज और निशात अंगेज। इकबाल कहता है ये कौन गजल खां है पुरसोज और निशात अंगेज, अंदेशा दाना को दिया जिसने जुनू आमेज। इकबाल कहता है कि सब अंदेशे लगा रहे थे, हम ऐसे करेंगे तो यूं हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो यूं हो जाएगा। उसने सारे अंदेशे दाना को, सारे बड़े बड़े फलसफियों को, बड़े बड़े जनाब खतीबों को, बड़े बड़े सियासतदानों को उसने जुनू आमेज कर दिया कि वो जिस गली में जाते हैं आगे से छोटा सा बच्चा भी देख के कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बात होता है, मेरी बात मोहम्मद। ये वो मर्द दरवेश जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हवा है गो तुम दो तेज चराग अपना जला रहा है। बड़ी बड़ी तेज हवाएं, अपने भी बेगाने भी दुश्मन हो गए। बल्कि एक मौका तो वो आया कि हम सब ने फैजाबाद में बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए कि बाबा जी जो आप मुतालबा करते हैं ना ये मुमकिन नहीं है, कैसे होगा इस्तीफा, वो भी वजीर का इस्तीफा। इधर धरने होते हैं, अलामती होते हैं, लोग घरों पर चले जाते हैं। तो बाबा जी ने ऐसे देखा, फरमाया चलो मेरे वास की गल नहीं, मैनू आर्डर होया मैं इस्तीफा लेके। और फिर हम चश्मे फलक ने देखा कि बरसती हुई गोलियों और बरसती हुई आग और बरसती हुई शैलों में भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी बाईं जेब से इस्तीफा निकाल कर ऐसे दिखाया कि ये देखो मैं ले आया हूँ। बस इतना ही हमारा मकसद था कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगे, बस और कोई मकसद नहीं था। और हमें वो जिंदगी का यही मकसद बता कर गए हैं। और कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, हजरत बिलाल ने कहा था ना, करा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत करा। हजरत बिलाल का शेर हबशी में हमारे उस्तादों ने हमें, हम तो उनकी सुनाई हुई बातें नकल कर सकते हैं यार, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे दामन में और कुछ नहीं है। हाँ, एक चमकता हुआ सूरज है जिसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। हाँ, जिसको मौत भी देखकर हट जाती है। हाँ, वो जिसने दिलेरी की तो इंतहा कर दी, इल्म बयान किया तो इंतहा कर दी, अमल किया तो इंतहा कर दी। अल्लामा इकबाल ने कहा मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब है फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। और कहता है इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा, ये तो असरे रवां है ना कि लब्बैक लब्बैक हो रही है, और एक वो जगह भी है, कहता है इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी जहां है जिनका नहीं कोई नाम। कहता है आपको पता ही नहीं है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जब हुजूर की मोहब्बत की बात किया तो पता नहीं कितने जहानों से गुजर गया है। वो शख्स को अल्लाह ताला ने कहां ले गए। कोई अपनी माल और दौलत सारा कुछ सारी जिंदगी खर्च करे, क्या उसको इतना मकाम मिल सकता है? क्या सारी दुनिया की दौलत खर्च करके इतने बंदे जनाजे में लाए जा सकते हैं? मसला ये है, लोग कहते हैं
کہ جناب بہت بڑا جنازہ تھا. میں نے کہا جی میں مانتا ہوں بہت بڑا جنازہ تھا، لیکن وہ شخص کتنا بڑا تھا یہ تمہیں نہیں معلوم. یہ سکیاں لگے گی کھلنے میں. بھی میں حقیقت بات آپ سے کہہ رہا ہوں، سکیاں لگے گی کھلنے میں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص کون تھا جو اپنے گریباں میں قیامت جتنا ہنگامہ رکھتا تھا، جس نے قوم کی ہر سمت درست کر دی. جب لوگ یہ حدیثیں سنا رہے تھے گڑ کر جھوٹی، وہ حدیث تو ہوئی نہیں جو جھوٹی ہو گئی، پر منسوخ کر رہے تھے کہ جناب ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی اور یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا. بابا جی ایسے کی فرمایا آئے کس کی ضرورت ہے میرے آقا مولا کے کوڑا چھوٹے. فرمایا سامنے سکا چاچا بیٹھا ہوئے عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پہ، پیچھے سکا بھتیجا کھڑا ہوئے. جو صحابہ جنہاں حضور دے نام تو گردن کٹائیاں وہ ویکھتے رہے کوڑا مائی چھوٹتی رہی. آپ نے فرمایا قوم نو غلط نہ دیو، اوئے قوم نو غلط نہ دیو. آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پہ چاچا خوشامد واسطے حضور کی داڑھی نو بار بار صرف داڑھی نو ہاتھ لاوے، پیچھو بھتیجا چیخ کے کبھی اخر یادا کر لحیت رسول اللہ وانا تصل رہے کبھی چاچا ہمیں خوشامد نہ حضور کی داڑھی نو ہاتھ لا رہا، اگر دوبارہ حضور کی داڑھی والا ہاتھ ودے نہ تو کٹے ہویا واپس آئے گا سلامت واپس نہیں. یہ قوم کو بتایا. اور پھر جب عالمی سطح پر یہ سازش چلی کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمان سارے گھبرا گئے. اوہو جناب اسلام کے اوپر بڑی بات آ گئی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں سارے مفکر جو بھی سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، آپ اگر مجھے بتائیں گے میں اپنی تصحیح کر لوں گا. لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا، پھر کفار نے خود ہی سازش چلائی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا، ہاں جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. سب کوئی بات تو نہیں تھی. ایک بات آپ باہر نکلا، اس نے کہا اوئے تم حضور کی تلوار تھام نہیں سکتے، اس کی نفی کرتے ہو، اس کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا مولا نے ایسے غزوہ احد کے موقع پر بلند کیا. میرے آقا نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے صحابہ آگے آئے، میرے آقا مولا نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آگے آگے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا اور طاقت رکھنے والوں، میرے آقا مولا طاقت کا حق بتا گئے. سنو طاقت کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. طاقت کا پہلا حق آپ کو بتا دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے. طاقت کا دوسرا حق بھی میرے آقا نے بتا دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور کسی عورت پر نہ چلے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہی ہے. حضرت ابو دجانہ نے حضور کے ہاتھوں مبارک سے تلوار کو لے لی، میرے آقا مولا نے تلوار عنایت کر دی. پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے وہ تلوار پکڑ کرنا. ہمارے قائد فرماتے تھے کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو چل کے دکھاتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیسے چلنا چاہتے تھے. حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار جب ہاتھ میں لی نا تو پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے چلے، ایسے ایسے. سامنے کفار کھڑے ہیں. یہ دیکھ لینا یہ چال جو ہے نا علامہ خادم حسین رضوی منافقوں کے آگے اور حضور کے گستاخوں کے آگے اتنی سخت کیوں تھی؟ میرے آقا مولا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب وہ پہلوانوں کی طرح تلوار لے کے چلے نا، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ غرور و تکبر والی چال ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے کہا کیا؟ فرمایا الذی عاہدنی خلیلی، آج اپنے آقا مولا سے وعدہ کیا ہے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑیں گے، اگلی صفوں میں لڑیں گے. ایسا ہی وعدہ امیر المجاہدین نے اپنے آقا سے کیا تھا. یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہوگا، کوئی باہر نکلے نہ نکلے، کوئی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے، کوئی مزاروں میں بیٹھے، کوئی اپنے تختوں پر بیٹھے، کوئی جناب عیاشیاں کرے، کوئی باہر کے دورے کرے، آپ کا غلام اپنی ویل چیئر کے ساتھ سب سے پہلے روڈ پر. اور پھر وہ عمل کر کے دکھایا، اور پھر باتیں نہیں کی صرف، پھر عمل بھی وہ کیا کہ جس کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہم سر اٹھائیں تو ہماری پگڑیاں نیچے گرتی ہیں. مقام بڑی دور بات ہے جو عمل کیا ہے. حضرت جس حال میں امیر المجاہدین نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے نا، صرف آپ کو حالات سن لینا آپ کا جگر پانی ہو جائے گا. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ اور میں اگر اس حال میں ہوں، ہمارے پاس 1 کروڑ تعویل ہوگی
کہ جناب اور نہیں میرے پاس تو جناب ہمیں تو ایک نظرہ لگ جائے نا تو ہم جناب مسجد تک نہیں آتے. میں امیر المجاہدین کے ساتھ رہا ہوں، عمل کا اتنا پابند، اذان ہوئی ہے پھر نماز کے لیے بیگانگی کر دی، نماز میں کوئی معافی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا تھا آپ اس کو بڑی سخت وعید کرتے تھے، اور نماز اذان ہو گئی بیگانگی کا عالم ہو گیا، میں پاس بیٹھا ہوں پتہ ہی نہیں، تو میں اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اس حالت میں تو بندہ 100 جدے کرتا ہے کہ جناب میں نے نماز نہ بھی پڑھی، اگر لیٹ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں. لیکن امیر المجاہدین عمل کے اتنے پابند، کوئی ذرا سی بات. آپ مجھے ایک آپس کی بات بتائیں، میں صبح سے یہ چلا ہوں، یہ وہی ہوتی ہے. اب آپ اس کی حالت دیکھیں، یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، پھولوں کے نشان اور گچل مچل ہو گئی ہے. یہی آپ جب چادر امیر المجاہدین کی گود میں دیکھیں گے نا 4 دن بعد بھی تو وہ چمک رہی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا آپ کے کپڑوں پر ہم نے ایک بل بھی دیکھا. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، جس حالت میں وہ تھے وہ حالت ان کا رب جانتا ہے بہتر. لیکن امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا بھی معلوم کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آپ 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرتے، 3 دن نہ تبدیل کرتے، آپ کے کپڑے اسی طرح صاف اور ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت دی تھی. میں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہمیں عجب سی خوشبو آتی ہے جو ہم نے کہیں نہیں سنی. تو فرماتے تھے تم رسمن پڑھتے ہو، میں دل سے پڑھتا ہوں. بس یہی بات ہے ان کی زندگی کی ہم سے جدا لانا. ہم نے ہر کام رسمن کیا، انہوں نے ہر کام دل سے کیا. اور پھر کیسے دل سے کیا؟ خود فرماتے تھے نا، فرماتے تھے جنہوں نے حضور کو رسمن مانا وہ مقام شوق مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور مقام احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جنہوں نے حضور کو رسمن مانا نا وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے، اور جنہوں نے حضور کو ایمان جان سے بڑھ کر مانا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ ہم سے پوچھتے ہیں. میرے آقا مولا نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اے میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت 7 دن نماز کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئتا، فقطع حبال من شئتا، سال من شئتا، آدر من شئتا، خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. یہ کافی سارے آپ نے دعوے کیے، اس میں سے کچھ یہ ہیں کہ جناب یا رسول اللہ آپ حکم کریں، آپ جس سے صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے، آپ جس سے دشمنی کریں گے ہم اس سے دشمنی کریں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں مال خرچ کریں گے، جہاں کہیں گے ہم خون بہا دیں گے. یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے. علامہ اقبال نے یہاں خود ہی سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ انہوں نے گھوڑے سمندروں میں کیا ڈالنے تھے. غزوہ بدر میں بعض روایات میں مختلف ہے، اور جو مستند روایات ہیں جس پر اتفاق ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے غزوہ بدر میں، 8 تلواریں. علامہ اقبال کہتا ہے کہ کون سے گھوڑے تھے جو انہوں نے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ گھوڑے تو ان کے پاس 2 تھے. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک بات یہ ہے کہ حضور کی محبت میں جب بھی بات بڑھ کر کی جائے نا رب کو بڑی پسند ہے. صحابہ 313 آگے 1000 کا لشکر 313 کے ساتھ کیسر و کسرا کے ساتھ ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں، 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے رکھ کر سمندر میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، دریاؤں میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سے گھوڑے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، بحروں پر در گوشہ دامان اس. اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. ہم نے دیکھا پھر کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت تھی، کائنات کی ساری نعمتیں ان کے پاؤں میں پڑی رہتی تھی، ان کے سرانے کے نیچے پڑی رہتی تھی. پھر یہ تو دعویٰ کیا صحابہ نے حضور کے سامنے، حضور اس دعوے پر بڑے خوش ہوئے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس اسباب تو ہے نہیں، ہم کیسے جناب 2 گھوڑے ڈالیں گے. پھر ایک وقت آیا امت پر، حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے. جب سامنے سے ایرانی فوجیوں نے دیکھا نا تو وہ کہنے لگے دیوامن دیوامن. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہیں. ایک رائٹر ہے اس نے بڑا کمال اس معاملے پر ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ یاد رکھنا
جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے قائد میں جذبہ تھا، پھر ہمارے آخری بچے کارکن تک بھی وہ جذبہ اترا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے قائد کہتے تھے پانی پر نالوں سے صاف آتا ہے، نیچے سے پانی صاف نہیں ہوتا۔ اگر پانی اوپر سے صاف اترے نا تو پھر پانی صاف رہتا ہے، اگر اوپر سے پانی گندا ہے تو پھر نیچے قوم تک بھی گندا پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے گھوڑے دریا دجرہ میں ڈالے تو پھر علامہ اقبال کہنے لگا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے قائد کی زیادہ تر بات گفتگو جو ہے نا وہ نوجوانوں سے ہوتی تھی، اور کیسر و کسرا، حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسرا فتح ہو گئے۔ حضرت عمر نے مسجد نبی میں ہی ہمیشہ بیٹھ کر تمام انتظام حکومت چلائے۔ میرے قائد سے کوئی کہتا تھا نا کہ جی آپ مولوی، بڑے لوگ منہ پھٹ بھی آتے تھے، آپ مولوی نظام حکومت کیسے چلائیں گے؟ آپ فرماتے تھے یار وہ شرابیں پی کے چلا سکتے ہیں نا، ہم مسجد میں بیٹھ کے نظام حکومت کیسے فرماتے تھے وہ کرپشن کر کے چلا سکتے ہیں نظام حکومت، تو ہم مسجدوں میں جھاڑو لے کر چلا لیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسرا فتح ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت کے ساتھ ایک چٹھی بھیجی۔ حضرت عمر نے جب وہ چٹھی کھولی اور پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، مال غنیمت دیا، اور اس مال غنیمت میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ بعض قیمتی چیزیں ایسی ہیں جو ان مجاہدوں مسلمانوں کو اس مقام سے ملی ہیں جس مقام پر اللہ کے سوائے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ایک بھی کسی آدمی نے، ایک بھی کسی مجاہد نے ایک سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب وہ پڑھا تو رونے لگے۔ حضرت مولا کائنات پیچھے کندھوں پر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو جو بددیانت نہیں ہے تیری رعایا بددیانت نہیں ہو سکتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے کارکن 18 گھنٹے کیسے کام کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا قائد بددیانت نہیں تھا، اس نے کر کے دکھایا ہے، اب ہمارے کارکن بھی کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے کرتے ہیں۔ جب اوپر سربراہ بددیانت نہ ہو نا تو پھر نیچے لوگ بھی بددیانت نہیں ہوتے۔ آپ صحیح صحیح بتائیں، بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مطلب بڑی عمریں گزاری ہیں، بڑے لوگوں نے جنازے دیکھے، علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، بڑا انہوں نے ماحول دیکھا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا جذبہ بھی دیکھا؟ ایسا جذبہ نہیں دیکھا، میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ بزرگ آپ بتائیں گے کہ یہ جو جذبہ ہے بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا پھٹنے پہ آتا ہے حضور کی محبت میں، یہ جذبہ اوپر صاف تھا، اس نیچے۔ اب علامہ اقبال نے غزل لکھی ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ نوجوانوں سے بات ہے یہ، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا ہے سوچ تو صحیح وہ کون سا آسمان ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ اس آسمان کی آغاز حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر جناب حیدر کرار، پھر حسنین کریمین، پھر اشرا مبشرہ، پھر خالد بن ولید، پھر حضرت مسنہ، پھر شرحبیل، اور بڑے حضرت قاقا، بڑے بڑے شیر اس آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اقبال کہتا ہے سوچ تو بھی انہی ستاروں میں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کہتا ہے اگلا جو شعر اقبال نے جس پس منظر میں بیان کیا نا وہ پس منظر بڑا خوبصورت ہے، سننے کے لائق ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا۔ دارا کا تاج، دارا بڑا مشہور بادشاہ ہوا ہے، اس کا تاج نسل در نسل اس کی اولاد میں آ رہا تھا۔ جب مسلمان کسرا کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں اترے نا تو اس وقت کا جو دارا تھا نا کسرا بادشاہ، اس نے اپنے وہ آباء اجداد کا جو تاج تھا نا وہ سر پہ پہنا ہوا تھا، وہ خود باہر نکل آیا۔ مبازرت ہوتی تھی پہلے جنگوں میں نا، 1 to 1 جسے مقابلہ کہتے ہیں، 1 to 1 مبازرت کے لیے خود باہر نکل آیا۔ ادھر سے ایک مسلمان مجاہد نکلا۔ مبازرت کا 1 to 1 جو لڑائی ہوتی تھی اس کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جو جس پر غالب آ جاتا تھا، جو جس کو مطلب قابو کر لیتا تھا، اس کا سارا سامان اس کا ہو جاتا تھا۔ مسلمان مجاہد ادھر سے نکلا، ادھر سے وقت کا جو کسرا تھا دارا وہ باہر نکلا،
اس نے مسلمان مجاہد کے ساتھ تلوار زنی کی، مسلمان مجاہد اس کے اوپر غالب آ گیا، اور مسلمان ہی ہمیشہ غالب آتا ہے، ہمیشہ مسلمان غالب آتا ہے۔ باہر نکلے میدان میں آئے تو گھر بیٹھ کے نہیں، اس کے لیے میدان میں آنا ضروری ہے۔ مسلمان نے مجاہد نے اس کو زیر کر لیا، اس کا تمام سامان وہ مسلمان کی مال غنیمت بن گیا۔ جنگ فتح ہو گئی، کسرا کے محل کے صحن میں سنگ مرمر بچھا ہوا تھا، اس کے اندر تمام مال غنیمت جو میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر کے لیے بھجوایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، وہ تمام مال غنیمت اس سنگ مرمر کے فرش پر لا کر جمع کر دیا گیا۔ رات پڑی، رات آئی، مسلمان مجاہد اس کے اوپر پہرا دے رہے مال غنیمت کے اوپر۔ نوجوانوں ذرا سننا، مسلمان مجاہد اس مال غنیمت کے اوپر سونا چاندی کے انبار لگے ہوئے اس کے اوپر پہرا دے رہے، تو انہوں نے اپنے کانوں سے کوئی آواز سنی۔ آواز کیا تھی کہ ایک کوئی چیز پتھر سنگ مرمر لگا ہوا تھا اس کے اوپر گھسک رہی ہے، ہماری زبان میں گھسک کہتے ہیں نا، اس کا کوئی شور پیدا ہو رہا ہے، اور وہ شور پیدا ہوتے ہوتے آ کے مال غنیمت کے ساتھ لگ گیا۔ وہ مسلمان پہرے دار چوکنے ہوئے، انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا صبح میری دارا کے ساتھ کسرا کے ساتھ مبارزت ہوئی تھی، 1 to 1 لڑائی ہوئی تھی، تو اس کا تاج میرے غنیمت میں آ گیا تھا، میرے حصے میں آ گیا تھا، وہ مال غنیمت میں جمع کروانے آیا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے کہا نا کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا، وہ کس حال میں جمع کروانے آیا مسلمان؟ مسلمان نے ایسے تاج رکھا زمین پر دارا کا، اور اپنے ٹھوکر سے ایسے کہتا ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ مسلمان مجاہد کے اکدم کھٹک کے رہ گئے کہ وہ دارا کا تاج مال غنیمت میں جمع کروانے آیا ہے۔ تو اس نے کہا او مسلمان مجاہد اپنا نام تو بتا۔ یہی سبق ان مجاہدوں سے چلتا ہوا امیر المجاہدین تک آیا۔ وہ سبق کیا تھا؟ انہوں نے کہا مسلمان مجاہد اپنا نام تو بتا، تو دارا کا تاج دینے آ گیا ہے مال غنیمت میں۔ اس نے کہا جس کے لیے میں نے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے۔ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے حضور کی ناموس پر کیسے پہرا دینا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مالک اس کا نام جانتے ہیں۔ وہ سنی تھی نا بات بابا جی سے کہ وہ افسر آیا، پہلی نہیں بلکہ تیسری چوتھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں جیل میں حضرت سے ملنے گیا تو میں نے کہا پاس ہو کر میں نے کہا جی اب سناؤ کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے میر کا شعر پڑھا، کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا۔ اور حضرت کی باتیں بہت بڑی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں بہت بڑی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ کر، وہ خواب کے زیر فرق ہے مطلع انوار، اس خواب کے ذروں سے شرمندہ ستارے۔ میں آپ کو حقیقت بات کرتا ہوں، جو جس خاک پر امیر المجاہدین آرام فرمایا نا، اس خاک سے بھی شرمندہ ستارے ہیں، کیونکہ وہ تابندہ حضور کا ایک چمکتا ہوا چاند جس نے حضور کی ناموس پر کوئی دوسری بات نہیں کی، اور یہی بات لبیک کا ہر کارکن یہی جذبہ رکھتا ہے جو امیر المجاہدین پوسٹ مجاہدوں سے چلتا ہوا علامہ خادم حسین رضوی تک آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا ہمارا نام ہمارا مالک جانتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھتے ہو یا دیکھتے ہو، پیر صاحب دیکھتے ہو یا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، کوئی ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے، ہر کارکن پڑھ کر جب لبیک کا نعرہ لگاتا ہے نا وہ اسی یقین سے لگاتا ہے کہ میں نام اپنے آقا و مولا کا اپنے اللہ کی رضا کے لیے بلند کر رہا ہوں، میں صرف ان کی خوشنودی کے لیے بلند کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے بلند نہیں کر رہا۔ اور جب ہمارے لڑکے، آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ہمارے میرے قائد محترم، ہم سب کے قائد محترم، آپ کے جو استاذ گرامی، استاد جب بھی پڑھاتے ہیں نا استاذ گرامی، تو اس سے مراد مولانا استاد عبدالرشید صاحب مراد ہوتے ہیں، جن سے آپ نے پڑھا اور جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے۔ فرماتے تھے کہ جنہوں نے میرے اندر حریت بھری ہے نا ان کا نام استاد رشید صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ فرماتے ہیں نا استاد گرامی تو اس سے مراد استاد
استاد عبدالرشید صاحب ہوتا, جب آپ فرماتے مفتی صاحب تو اس سے مراد مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہوتا. یہ بڑے رجال جن کے پاس, جنہوں نے یہ نگینہ تراشا, یہ نگینہ جنہوں نے تراشا. آپ فرماتے کہ ہم استادوں سے حدیث کا سبق پڑھ رہے تو سامنے باہر جو گلی والی کھڑکی تھی نا وہ کھلی ہوئی, تو آپ کو پتا ہے داتا صاحب میں لاہوری داتا صاحب سے ایک الگ طریقے سے محبت کرتے ہیں. وہ آپ کے عرس پر نا ڈھولوں سے چادر لے کر جاتے ہیں. کہنے لگے جب لڑکے ہمارے سامنے ڈھول بجاتے ہوئے چادر لے کے گزرے نا تو ہم اچانک سارے طلباء مسکرا پڑے. تو کہتے استادوں نے ایسے کتاب بند کر دی. فرمایا منڈے تسی کیوں مسکرا دے ہو, یہ استادوں کی بات ہو رہی ہے, کیوں مسکرا دے ہو. انہوں نے کہا جی دیکھو جی نشتے منڈے جا رہے ہیں جناب ڈھولوں دے چادر لے کے. سادہ نے کیا گل نہیں, ایک جذبات بڑے پاکیزہ نے. فرمایا اگر انہوں نے دسیا جاوے نا اور انہوں نے کوئی دسن والا ہوئے تو اے منڈے اسی طرح نچ کے حضور دے نام تے جان دیں گے. پھر اس دن فطرت ہس رہی سی. انہوں نے کہا اے دسیں گے اسی کس کی زبان میں چو, انہوں تھوڑے سامنے سوچ کرنا. اور پھر اس کی زبان میں جب دسیا تو پھر منڈے نچ کے قذبات جانا دنیا کی نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. پھر علامہ اقبال بولیا کہندا فطرت کے مقام کی کرتا ہے نگہبان, یا بندہ صحرائی یا منصب نبی جن. یاد ہے نا سبق, بھولے گا تو نہیں, یہ ہماری نسلوں میں جائے. اور انشاءاللہ جو امیر المجاہدین جذبہ دے کر گئے حضور کے نام پر اور حضور کی ناموس پر کٹ بننے کا, وہ جذبہ انشاءاللہ ہماری نسلوں تک جائے گا. اور یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ اسلام آباد ہے. انشاءاللہ اس اسلام آباد کو اسلام سے آباد غلام کریں گے, بیک والے کریں گے. وہ کہتے تھے جی نا مولویوں کا کیا کام اسلام آباد. آپ نے فرمایا جلو اسلام آباد کرنا مولویوں کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں. اور انشاءاللہ وہی جذبہ جڑا امیر المجاہدین نے سانو دیتا, انشاءاللہ وہی جذبہ وہی علم تھامیا. انشاءاللہ ایک دن آج تاثیری پروگرام کرنا آیا, ایک دن انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ساڑھے نال ہوں گے اور انشاءاللہ اسی حلق اٹھانا ہوں گے دور نہیں. انشاءاللہ انہاں بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ انہاں مراحل تو گزرنا پڑے. صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی, انہاں مراحل تو گزرنا پائے گا. تے ہمت ہاریا دا کم عشق نہیں, شیر دلیر جوان کرے. ہمت نہیں آگنی, وہ دے گا منزل, وہ دے گا. اقبال کہنا تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشین کو تو محمل نہ کر مخلوق جانا. باقی یہ رستے دے چھوٹے چھوٹے مراحل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سامنے طے کرانے لے جائے گا. آخری بات جنہوں استاد صاحب بڑے ذوق نال جنہاں دی نعت سنتے سن اور جنہاں دی تعریف آپ نے سنائی, مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی, آپ نے 1857 چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک آپ دا سر مبارک کٹ دیتا انگریز نے اور لٹکا دیتا دہلی دے چاندنی چوک, کیونکہ آپ نے فرمایا سی آپ بھی انہوں علماء سن جنہوں نے انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا سی. حضرت فرماندے سن کہ جدو آپ دا جڑا گردن سی نا اس دہلی چاندنی چوک 3 دن 4 دن تک لٹک دی رہی تھی, اس کے اندروں خون جاری رہا. تے بڑے بڑے انگریز پروفیسر تے محقق آ گئے, انہوں نے کیا یار یا تا ایک کوئی مطلب اور مخلوق ہے کہ ایسی گردن کٹ دیتی خون ٹپک رہا رس رہا 3 دن تک, یا پھر کی معاملہ.
پھر کہتے ہیں انہوں نے خود ہی تحقیق کی تھی کہ جدو یہ بندے دا سر کٹیا گیا نا ان دے دل وچ رتی برابر بھی خوف نہیں سی، اس دا خون اسی طرح کام کرتے تھے تا 3 دن تک 4 دن تک خون رستا رہا تھی۔ تے پھر دوسرے مولانا کفایت علی کافی اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی انشاءاللہ جو دوستی اگر اندر بھی چلے گئے یہی مشق سخن رہنی اور ساڑھا ہوتے نہیں سامنے جیل دے در و دیوار میں سنن گے حضور دے غلام حضور کا ذکر کرتے کس طرح اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی او بھامے پیڑ والی چکی نہیں وہ تھوڑی نکی چکی ہوئی اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی آئے آئے جو چاہو ستم کر لو جو چاہو ستم کر لو تھوڑی سی گل کر لو میں اور چلیے تسی فور شیڈول لا دیو کوئی موٹے رسے منگاؤ کوئی زنجیرہ منگاؤ اور اس کو بھی کسی سانو ڈرا نہیں سکتے اس واسطے کہ ساڈا جنا غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری اس کھٹے ہوتے بھی نعرہ لا کے کیا کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور زندہ محمد عربی کا دین سرطان سے جدا سرطان سے جدا یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی اے انہوں نے روک سکنا اے روک سکتے ہو تم جذبہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا باتوں سے یہ جذبہ مٹایا نہ جائے گا اللہ نہ انہیں کہا نہیں بننی اور انشاءاللہ اے امت حضور دے دامن نال وابستہ ہو چکی ہے اور بڑی مضبوطی نال تھام چکی ہے جان رہے گا آخری گل تسی سانو فور شیڈول سے ڈراندے ہو پرچے سے ڈراندے ہو جدے ہو پرچے دے فور شیڈول اسی ادو دیکھ رہے ہیں جو اسی تخمین کی چیزیں دھوندے ہوندے سن اور کوئی اگلی گل وہ بڑے پرانے دیکھ رہے ہیں جو اسی کیلی دی تخمین ہوندے سن ادو پتہ لگدا سی کہ علامہ خادم حسین رضوی تے فور شیڈول لگ گیا اچھا آخری گل یار اے بڑے نا مطلب ساڑھے بھائی ہیں تھوڑے بٹکے ہوئے جھوٹی ہے ساڑھے بھائی ہیں کوئی نہیں انہوں نے کیا دے دیا جاتا یار چلو تاریخ انصاف دے نوجوانان اے کہنے کی چلو جو سی نہیں کہنے جی سانو کوئی لبیک کی آتے سے کروڑ والی بنا لگیا وہ کہنے جی کہ ناموس سے رسالت پر جو نا سب سے مضبوط شکراس وہ عمران خان صاحب نے لیا ہے میں کہ تجھے جھوٹ بولتے ہو یا تا ناموس سے رسالت کے 80 سٹرانس لیا یا انہیں لیا اگر عمران خان صاحب نے ناموس سے رسالت پر سٹرانس لیا ہے نا تو پھر پہلے نمبر پر اس کا نام فور شیڈول میں ڈالا کیونکہ ساڑھا جرم تو ہو رہا ہے کوئی نہیں اگر ساڑھا کوئی ہو جرم ہے تو پھر دسو کہ اس وجہ نہ تو آٹھے دن فور شیڈول آیا ساڑھا ایک کو وجہ کسی ناموس سے رسالت سے پہلا دیں اگر تسی اپنے کالج اور دعوے سچے ہو تو پھر صبح فوراً صبح ہم تو پہلے نا انٹیریئر منسٹری دی جڑی جو لسٹ ہے نا بلکہ وزارت داخلہ دی جڑی جو لسٹ ہے اس دے اندر فوراً عمران احمد خان صاحب دا نام شامل کرو جے نہیں تو پھر تسی یہ کہندے ہو کہ اسی حضور دی ناموس تو اس کام تو باز آ جاواں گے اور چلیو اے ساڈی ایمان دی جان ہے مغز قرآن روح ایمان جان دی بس ہوپے رحمت للعالمین اور استاد صاحب فرماتے سن
اگر ناموس رسالت پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم سرے بازار کریں گے، سرے دار کریں گے، اور جب وقت آیا تو سرے ممبر و دار کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہم ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو ہمارے قائد نے ہمیں ایک نسخہ بتایا تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ جن چیزوں کے لیے تم بھاگ رہے ہو نا، وہ چیزیں تمہارے قدموں میں آئیں گی، صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دیکھو۔ اور بس آپ نے ایک ہی سبق یاد رکھنا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اٹھنا بھائی، کوئی نہ اٹھے، بیٹھے رہے، بیٹھے رہے۔ سارے بیٹھے رہے جی، شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا، محلہ کا۔ ایک شعر پڑھیں درود و سلام کا۔ مصطفیٰ جانے